جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے. تو اب کمیشن کو چینی کا کمیشن بن گیا. آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کمیشن کے دوران، اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتا کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں. 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی. وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا. کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے. اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے. حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے. شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا. آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا. کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائے کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے. میں پھر یہ کہوں گا 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، کون سے ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ. چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے. ایکسپورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا. دوسرا، ایک سبسڈی دی گئی. تیسرا، مانیٹر نہیں کیا گیا. مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی، آج بھی نہیں لے رہی. چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی، سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی. تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا، توجہ ہٹائی گئی، اور جو قیمت، جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا وہ آج بھی جاری ہے. جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے، کس نے ادا کی. میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر. اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں. کیونکہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے، میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی. جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں، قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں، اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کرے گی. بہت شکریہ. سوال ہو گئے یار، اب آپ پوچھ لیں. چینی جو خریدی گئی ہے یقیناً یہ قیمتی چینی ہے، اور آپ نے انتہائی مہنگے داموں میں خریدی ہے. پہلی دفعہ مارکیٹ میں چینی خریدنے گئے یا کوئی خریدنے گئے، آپ چینی کے حوالے سے بتائیے. یہ یہاں کونے کی دکان ہے، انتہائی قیمتی ہو گئی ہے، آپ نے خریدی ہے.
قیمتی ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ رسید 90 روپے کی ایک عام دکان سے آپ کے سامنے دوسرا ترقی کے لیے جو ہمیں فنڈ ملا تھا اس کی شفاف کی جو ہے اللہ کا شکر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. آتش دوسرے پانی کریں وہ سب کو معلوم ہے. مہنگے داموں پہ بک رہی ہے. ہمیں کوئی جو چینی دیا یہ ہر بات کو کمپنی کر کے سب کے ہمیں دے دیں کہہ رہے ہیں بات کہتے تو اصل کا آپ یہ صدارت تم کو صوبے آٹا سے کم وہ آٹا تو لوگوں واپس کر دیں جو ایکسپائرڈ مال دیا ہے جو نہیں, آپ کی بات سمجھ نہیں. ایک تصویر ہے نواز شریف صاحب کی جو وائرل ہوئی تھی آج سوشل میڈیا پہ. صبح سے فواد چودھری یار میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, وزیروں کے پاس وقت ہے کیونکہ وہ چینی کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن. جی جہانگیر یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا ان کو نائل کرنے کا فیصلہ تھا وہ کسی کو بچا کے مجھے نائل کیا گیا, تو کیا چینی کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں جہانگیر ترین ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین دیکھیے, میں جہانگیر ترین کا وکیل نہیں ہوں, میں کسی کا وکیل یہاں پر نہیں ہوں. میں تو پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں جو یہ 1 کلو چینی آج بھی 90 روپے کی لے رہے ہیں. میرے بھائی شاید 85 کی لیتے ہوں گے تو مجھے دکان بتا دیں, میں ادھر سے لے لوں گا. جی دیکھیں, میں تو سب کو معصوم سمجھتا ہوں, حکومت ہی معصوموں کی ہے. یہاں تو کوئی چور نہیں ہے, صرف 200 ارب کا ڈاکہ ڈال کے سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیشن پہ کمیشن بنا رہے ہیں جو نالائق افسروں پر اور نااہل افسروں پر مشتمل ہے, جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, جو یہ پتہ نہیں کر سکے کہ یہ فیصلے کرنے والے لوگ کون تھے. تو ماشاءاللہ سارے ہی معصوم ہیں, عثمان بھی معصوم ہے, دونوں عثمان معصوم ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی. کون ہے جی؟ سنتھیا, یار میری ان سے ملاقات نہیں ہے. کون سے امریکہ میں کام کرتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں ہر ایک کو حق ہے جو مرضی بات کرے, ٹورسٹ کو تو بالکل حق ہے جو مرضی بات کیا جھاڑو حکومت پر ہی پھیرے گا, جو مجھے تو یہ نظر آتا ہے, اور یہ چینی کی وجہ سے پھیرے گا. یہ بتائیے گا, چینی سے بڑا مسئلہ اس وقت کرونا کا ہے, آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, کوئی کرونا کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, لوگ بڑی مشکل میں اس وقت اسپتالوں میں, اور خاص طور پہ اگر آپ کے حلقے کی بات کی جائے تو وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ لوگ ہوٹلنگ کے اوپر چل کے سارا اپنا سلسلہ چلاتے ہیں. بات ہی کر سکتی ہے, ہم نے بات کی ہے اور مزید بات بھی کریں گے, لیکن حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. جو حکومت چینی کو نہ قابو کر سکے وہ کرونا کو قابو نہیں کر سکتی. جہانگیر ترین سیاسی روابط کر رہے ہیں آپ سے کچھ, یا جماعت سے ہوا ہے, اگر نہیں ہوا نہیں, مجھ سے کوئی رابطہ جہانگیر ترین صاحب کا نہیں ہے. بہت شکریہ.
ख्याल में रहे गا बे शक आपने मास्क पहने लेकिन मैंने ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया आपसे क्या बात है, बिल्कुल बड़ा चीनी के आगे बड़ा बड़ा झूठ कहते हैं तो